بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے لیے جو بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، انہیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی توحید کے اقرار اور شرک سے علیحدگی کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں جو اجر ثواب رکھا ہے اس کا بیان فرمایا گیا ہے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کی بقا اور ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خاص افعال مدت الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افطرا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ یہ آیت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، ڈیٹیل کا بھی پتہ ہے آپ کو۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں۔ جو پچھلی قوموں کے قصے واقعات ہیں نا تو کہتے تھے یہ افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے انہیں آگے سنا سکے، یعنی لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ فرما دیجئے، اللہ جواب دے رہا ہے، نبی فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں اس رسول کا کیا ہوا ہے، اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، وہ پھر وہی اعتراض کہ یہ مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے عام سا ایک انسان ہے، تو یہ کوئی ایسی مخلوق ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے نبی آپ کے ساتھ احد پہاڑ سونے اور چاندی کے بھی بن کے چلنا شروع کر دینا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کے سامنے سیڑھی لے کے عرش پہ چلے جائیں، آئیں جائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی وہ کھایا کرتا، یعنی کوئی رچ مین ہوتا۔ یہ غریب شخص ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، ہم اس غریب کی کیوں بات سنیں؟ اوپر سے یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو۔ تو جس طرح کے لوگ آج کل ہیں نا، یہ تو مسلمان ہیں، ان کو تو بالکل اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے۔ 1400 سال بعد بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولویوں نے کوئی کام نہیں منگن تو سوا تے اس زمانے دے لوگ پھر کی کرتے ہوں گے؟ اس زمانے دے لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا تنگ کرتے ہوں گے؟ سوچیں ذرا کہ اس زمانے میں تو ضرورت ہی بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے آپ میرے نبی کی شادی جب خدیجہ الکبریٰ سے کروائی، حکمت اس میں یہ تھی کہ آپ مالدار خاتون تھی تاکہ آپ کا پیسہ دین کے کام آ جائے۔ سبحان اللہ، وہ پیسہ کس کام کا جو اللہ کے دین کے کام ہی نہ آ سکے؟ یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ میرے نبی جو امیر لوگ ہوتے تھے نا، جو وڈیرے چودھری، ان کو دعوت دیتے تھے، کیونکہ نبی پاک کو پتا تھا کہ اگر یہ امیر بندہ ہماری طرف آ گیا نا تو اس کی دولت بھی دین کے کام آئے گی۔ تو اس لیے پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں دے، ایسے لوگوں کو دین میں ہمارا معاون اور ساتھی بنا دے۔ تو یہ نبی پاک کی بھی دعا تھی اور میری بھی دعا ہے، اور دعا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔